افغان مہاجرین کے بارے میں جو کہانی ساری دنیا میں مشہور ہوئی وہ نیشنل جیوگرافک میگزین کے کور پر چھپنے والی افغان لڑکی کی تصویر ہے۔ جب جون 1985 کے شمارے میں نیشنل جیوگرافک میگزین کے کور پر یہ تصویر چھپی تو حیرتوں میں ڈوبی گہری سبز آنکھوں والی 10 سالہ بچی کی اس تصویر نے افغانوں کی بے کسی کی عکاسی کرتے ہوئے دنیا کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ تقریباً 20 سال پہلے استنبول ترکی میں کہیں گھوم رہا تھا کہ ایک دکان پر افغان لڑکی کی وہی تصویر ہو بہو پینٹ کی ہوئی بک رہی تھی۔ دکاندار سے پوچھا کہ معلوم ہے یہ لڑکی کہاں کی ہے تو اسے کچھ علم نہ تھا۔ فوٹوگرافر سٹیو میکری اس تصویر کی وجہ سے مشہور ہوئے تھے۔ انہیں نیشنل جیوگرافک میگزین نے 1984 میں پاکستان بھیجا تاکہ افغان مہاجرین کے کیمپوں کی حالت زار کے بارے میں لکھے جانے والی مضامین کے لیے تصاویر اتارے۔ 10 سالہ افغان لڑکی کی تصویر بھی کہیں بن گئی جو میگزین نے کور پر لگانے کا فیصلہ کر لیا۔ گہری سبز آنکھیں، تیکھی نگاہ، خوف اور حیرت کے عجیب امتزاج نے اس لڑکی کو افغان مہاجرین کا مشہور ترین نمائندہ اور چہرہ بنا دیا۔ افغان لڑکی والے شمارے نے نیشنل جیوگرافک میگزین کی شہرت کو 4 چاند لگا دی اور اس کی آمدنی میں بھی اضافہ کیا۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ اس لڑکی کا نام کیا ہے اور وہ کس خاندان سے ہے۔ تقریباً 18 سال بعد 2002 میں اس افغان لڑکی کو معلوم ہوا کہ اس کی تصویر کسی کتاب کے صفحے پر چھپی۔ وہ پاکستان کے دور افتادہ سرحدی علاقوں کے پہاڑوں میں کہیں رہ رہی تھی۔ اب وہ 28 سالہ بیوہ 7 بچوں کی ماں تھی۔ 13 سال کی عمر میں قبیلے نے اس کی شادی رچا دی تھی۔ امریکہ نے افغانستان میں جنگ شروع کی تو ایک مرتبہ پھر افغان مہاجرین کی آمد ہوئی۔ معلوم ہوتا ہے کہ افغان لڑکی شربت گلا کو جب بتایا گیا کہ وہ دنیا میں بہت مشہور ہے تو اس کے خاندان نے نیشنل جیوگرافک میگزین سے رابطہ کیا۔ سٹیو میکری کو تو کچھ معلوم نہیں تھا کہ وہ لڑکی کون تھی، کہاں گئی اور اس کا نام کیا تھا۔ پتہ چلا تو وہ فوراً پاکستان آیا، اسے پہاڑوں میں تلاش کیا اور پھر ایک اور تازہ تصویر اتاری۔ وہ تصویر بھی نیشنل جیوگرافک میگزین کے کور پر شائع ہوئی۔ سٹیو میکری جب لوگوں سے اس کا اتا پتہ معلوم کر رہا تھا تو کئی خواتین سامنے آئیں اور شربت گلا ہونے کا دعویٰ کیا۔ کچھ مردوں نے اس کا شوہر ہونے کا چرچا کیا۔ میگزین کی نئی اور پرانی ٹیم نے اسے پہچان لیا۔ وقت اور زندگی کی مشکلات نے اس کی جوانی تباہ کر دی تھی۔ چہرہ اب تنی ہوئی کھال کی طرح تھا اور شبات بھی وہ نہیں رہی تھی، مگر آنکھوں میں وہی چمک، وہی روشنی موجود۔ نامساعد حالات کی وجہ سے دنیا کی مشہور ترین لڑکی نے بے چارگی، ٹھوکریں اور جلا وطنی جھیلتے بچپن میں ہی بڑھاپے میں قدم رکھ دیا تھا۔ ظلم کی بات یہ ہے کہ اس دریافت کے بعد بجائے اس کے کہ ہماری حکومت شربت گلا کو اپنا شہری بنا کر اپنا لیتی جو اس کی شدید خواہش تھی تو وہ ساری زندگی یہاں گزار دیتی، لیکن اسے جیلی شناختی کارڈ رکھنے کی پاداش میں گرفتار کر لیا گیا۔ جب اس مشہور ترین عورت کو عدالت میں پیش کیا گیا تو اسے 2 ہفتے کی قید کی سزا سنا دی گئی۔ سزا کاٹنے کے بعد اسے اپنے ملک واپس بھیجنے کا حکم نامہ جاری ہو گیا۔ اس نے احتجاج کیا کہ پاکستان کے علاوہ تو اس نے کبھی کوئی ملک دیکھا ہی نہیں اور اس کے بچوں کی پیدائش بھی یہیں ہوئی ہے جو افغانستان کو جانتے تک نہیں۔ لیکن یہاں بجنے والے قانون کی حکمرانی کے ٹنکے کی وجہ سے بیچاری شربت گلا کیسے بچتی؟ افغانستان واپسی پر اشرف غنی نے اس کا پرتپاک استقبال کیا۔ دنیا میں خبر پھیلی کہ پاکستان سے شربت گلا کو ملک بدرک کر دیا گیا ہے۔ طالبان کی حکومت آئی تو کئی ممالک شربت گلا کو اپنا شہری بنانے کے لیے تیار تھے۔ اس نے خود اٹلی کا انتخاب کیا اور اب وہ وہاں مقیم ہے۔ اٹلی کی حکومت نے اسے مفت گھر مہیا کیا ہوا ہے، وہ سرکاری مہمان ہے اور اس کے بچے وہاں زیر تعلیم ہیں۔ یہاں کیا کمی آنی تھی اگر ہم اس افغان لڑکی کو اپنی پناہ میں لے لیتے؟ سوچ نہیں، دھیان نہیں، دانش مندی تو دور کی بات ہے۔ افغانستان کی طویل اور مسلسل 4 دہائیوں کی جنگوں نے نہ جانے کتنے لاکھوں افغانوں کی زندگیاں تباہ کی ہیں، لاکھوں بے گھر ہوئے اور آج پڑوسی ممالک کے علاوہ دنیا کے تقریباً ہر ملک میں مہاجر ہیں۔ طالبان کی دوسری حکومت آنے کے بعد مزید افغان ملک چھوڑ کر باہر کے ممالک میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے ہیں۔ آج کل ہماری حکومت غیر قانونی افغان مہاجرین کو ان کے ملک میں بھیج رہی ہے جہاں بچوں کی تعلیم پر وہاں قائم طالبان حکومت نے پابندی لگا رکھی ہے۔ اس کے جو خوفناک نتائج ہمارے افغانستان کے ساتھ آئندہ تعلقات پر پڑیں گے وہ اپنی جگہ، مگر ہماری لاکھوں افغان مہاجرین کی تاریخی میزبانی جو کبھی دنیا سراہتی تھی اب وہ اختتام پذیر ہو رہی ہے۔ ہم نے دنیا میں اس حوالے سے نام کمایا۔ غیر ملکی مبصر اور نامور لوگ حیران تھے کہ ہم نے کس طرح فیاضی کے ساتھ افغان مہاجرین کو قبول کیا، انہیں کیمپوں میں رکھا اور ان کی بستیاں آباد اور انہیں آزادی دی کہ ہمارے جس شہر، گاؤں اور قصبے میں چاہیں آباد ہوں، کاروبار کریں اور
और इज्जत व एहतराम से रहें। इस पॉलिसी पर एतराज करने वालों की 44 साल पहले भी कमी नहीं थी, आज भी नहीं है। अगर हम मान भी लें कि पहली अफगान जंग के दौरान लाखों मुहाजिरीन को कबूल करना गलत था, उससे कई गुना बड़ी गलती के हम अब मुर्तकिब हो रहे हैं जब इन्हें मुल्क बदर कर रहे हैं। मेरे नजदीक तो जंगों से मुतासरा अफगानों को पनाह देना इखलाकी, तहजीबी और सियासी जिम्मेदारी थी। उस वक्त हमने खूब निभाई और बाद के अदवार में भी हम अफगानों को खुशामदीद कहते रहे। जब अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपनी फौजों का इनखला शुरू किया और तालिबान ने तेजी से काबुल पर कब्जा कर लिया, तो एक अंदाजे के मुताबिक 7 लाख अफगान मुहाजिरीन इस तीसरे या चौथे रेले में पाकिस्तान आए। ऐसी दुनिया की कोई रियासत या हुकूमत नहीं जिसे कोई मुल्क भी कानूनी तौर पर तस्लीम ना करे। हालात जब ऐसे हों तो सेहत, तालीम, सलामती जो बुनियादी जरूरियात हैं मुयस्सर ना हों, शख्सी आज़ादियाँ ना हों, तो कौन वहाँ रहना पसंद करेगा। अफगान पहले हमसे इसलिए नाखुश थे कि हमने उनकी रियासत, मुआशरे और जिंदगियों को तबाह करने वाले मुल्कों का साथ दिया, और जो कुछ आज हम उनके साथ कर रहे हैं इसके मनफी तासुरात भी नस्ल दर नस्ल उनके दिलों से महव नहीं होंगे। हमारा मसला दहशतगर्द है, तालिबान हुकूमत की गैर जिम्मेदाराना पॉलिसियां हैं और वो गिरोह हैं जो वहाँ पनाह लिए हुए हैं। उनका पीछा करना और उन्हें इंसाफ के कटहरे में लाना हमारा फर्ज है। वो हम कर तो रहे हैं मगर मजीद करने की जरूरत है। कौमी हम आहंगी और पॉलिसियों में तसलसल के साथ उसका हदफ अफगान मुहाजिरीन को बनाना, और उस वक्त जब सर्दियों का सख्त मौसम है और अफगानिस्तान के हालात नागुफ्ताबा हैं, कई अलमियों को जन्म दे सकता है। इन मुश्किल हालात में और कुछ अफगान धड़े हमारे बारे में जो भी जबान इस्तेमाल करें, हमें बुर्दबारी और बर्दाश्त के साथ मेजबानी का फरीज़ा जारी रखने की जरूरत है। अब भी वक्त है हम अपनी पॉलिसी पर नजरसानी करें ताकि जो नाम हमने दुनिया में कमाया है वो अपनी कोताह अंदेशी से गवा न बैठें।